ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، خیر القرون میں تقلید تھی؟ یعنی جس زمانے کو حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی؟ میں نے کہا جی ہاں تھی۔ دلیل؟ میں نے کہا دلیل دے رہا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کو سلامی پیش کرتے تو تمہاری زبانیں تھکتی نہیں ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ کے اعلام الموقعین عن رب العالمین کی جلد اول صفحہ 12 اٹھا لو، وہ فرماتے ہیں والذین حفظت عنہم الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 130 الفا، کا پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ کرام میں 130 وہ لوگ تھے جو شریعت کے مسائل بتاتے تھے، باقی ان کی بات کو مانتے تھے۔ بیٹا یہی تو تقلید ہے۔ اور تم کہو گے وہ مجتہد کہاں ہے؟ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم حنفی شافعی مالکی حنبلی کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا مذہب سنایا اور بتایا ہوا تھا، اس وقت تک لکھوا کر نہیں دیا تھا۔ امام صاحب نے سن کر لکھ کے امت کو دیا ہے، اسے فقہ حنفی کہتے ہیں کہ لکھا ابو حنیفہ نے ہے، بتایا ہوا انہی کا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جس مسئلے پہ پیغمبر پہ صحابہ تھے ہم اسی مسئلے پہ رہیں، بس نام کا فرق ہے۔ حضور کے پاس جو قرآن تھا وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں کا چمڑوں پر، پتھروں پر، ورقوں پر، پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ جو ہمارے پاس ہے وہ تاج کمپنی کا، ضیاء کمپنی کا، معارف القرآن کمپنی کا لکھا ہے۔ کوئی کہے حضور کے پاس تو پتوں پر لکھا ہوا قرآن تھا، تیرے پاس تاج کمپنی کا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہیں گے قرآن وہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ اس وقت زمانہ پتے کا تھا تو پتے پہ لکھا، اب زمانہ پرنٹ کا ہے تو پرنٹ پہ لکھا۔ بھائی اس زمانے میں بتانے کا فتویٰ تو صحابہ نے بتایا، ابو حنیفہ کے زمانے میں لکھوانے کی ترتیب عام تھی تو انہیں لکھ کے امت کو بتایا۔ مسئلہ دونوں کا ایک ہی ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ کوئی آپ کو کہے حضور پاک علیہ السلام جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس کی چھت تو کچی ہوتی تھی، آپ جس میں پڑھتے ہیں پکی ہے، آپ کہیں گے مسجد وہ بھی تھی مسجد یہ بھی تھی، اس زمانے میں کچا تھا اس زمانے میں پکا ہے دونوں اللہ کے گھر، تو اس لیے اعتراض نہیں ہو سکتا۔